اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والقرآن الحمید یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسپیشلی اپنی امت کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ ہمیشہ دجال کی فتنے سے پناہ مانگتے رہو۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی امت کو فرمایا کہ دجال کی فتنے سے پناہ مانگو ہر دعا میں، حتیٰ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات خود یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، کہ اے اللہ میں محمد دجال کی فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو پھر میں اور آپ کا عمل کہاں پر کہ ہم یہ دعا نہ مانگیں۔ اور دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہوگا کہ پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا، پوری دنیا کو۔ اتنا خطرناک فتنہ کہ فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، سب سے خطرناک فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ اب آپ کے سامنے میں کچھ چند ایسی باتیں، چند واقعات رکھتا ہوں، آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے۔ دجال نکلے گا، جب دجال آئے گا تو عوام میں نکلے گا اور عوام کو یہ کہے گا کہ میں اللہ تعالیٰ ہوں، میں خدا ہوں۔ دجال اپنے آپ کو خدا کہے گا۔ تو وہاں پر کچھ ان پڑھ لوگ یا کچھ کم علم رکھنے والے یا کچھ وہ لوگ کہ جن کا مسجد مدرسے سے کوئی تعلق نہ ہو، یعنی کہ برائے نام مسلمان آج آپ کو کئی ملیں گے کہ جن کو یقین مانے مسجد کے آداب کا نہیں پتا، کلمے کا نہیں پتا، قرآن کا نہیں پتا، حدیث کا نہیں پتا، بس صرف سرسری کلمہ پڑھا۔ اور وہ کلمہ کا پڑھنا کیسا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حالانکہ کلمہ ایسے نہیں ہے، کلمہ ایسے ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ در رسول اللہ یہ معنی غلط ہو جاتا ہے، ان کا کلمہ ایسا ہے، ان کا کلام ایسا۔ اب یہ لوگوں سے جب دجال آ کے گفتگو کرے گا، بات کرے گا، تو دجال یہ کہے گا کہ میں خدا ہوں۔ اچھا وہ کہ اگر تم خدا ہو تو تم ایسے کرو کہ یہ میرا فلاں بندہ مرا ہوا ہے، اس کو تم زندہ کر کے دکھا دو۔ خدا کے بندو، اگر تمہارے سامنے کوئی اتنا بڑا نورانی شخصیت کیوں نہ آ جائے کہ اس کے چہرے سے نورانیت ٹپک رہی ہو اور اس کے ہاتھوں سے ایسی کرامات ظاہر ہو کہ جس سے پہلے آپ نے کبھی نہ دیکھا ہو، اور اگر آپ اس سے یہ جستجو کرو یا یہ بات طلب کرو کہ آپ کو میں خدا مانتا ہوں یا نبی مانتا ہوں، فوراً بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی وقت اس کے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے، سینے فوراً۔ مثال کے طور پر آپ کہیں گے فوراً کیسے ایمان نکلے گا؟ اب دیکھیں، جب آپ شادی کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مجھے میری بیوی یعنی کہ جس کی بیٹی ہے مجھے اس کی فلاں کی بیٹی قبول ہے، کہہ دیتے ہیں نا۔ اللہ نہ کرے آپ زبان سے کہتے ہیں جی میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اسی وقت آپ کی بیوی کیا ہو گئی ہے؟ آپ کے نکاح سے خارج ہوگی۔ اب وہ آپ کی بیوی نہیں ہے بلکہ آپ کے لیے وہ غیر محرم ہے۔ وہی بیوی کی جس کو دیکھنا ثواب، جس کے منہ میں لقمہ ڈالنا ثواب تھا، اب وہی بیوی کے اس کے کان سے دیکھو گے تو آپ پر اللہ کی لعنت برسے گی۔ کیوں؟ کہ آپ کے نکاح سے نکل گئی، کیونکہ آپ کی شریعت کی حدود سے نکل گئے ہیں۔ تو دجال کے بارے میں جب یہ لوگ کہیں گے دجال کو کہ آپ ایسے کریں، فلاں بندے کو زندہ کر دیں، اب دجال کہے گا اچھا یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، اگر میں نے زندہ کر دی تم خدا مانو گے؟ جی بالکل مانیں گے آپ کو۔ اسی وقت دجال کیا کرے گا؟ اس قبر کی طرف اشارہ کرے گا، وہ مردہ جناب زندہ ہو جائے گا۔ اس سے پوچھیں گے ہاں بتاؤ بھائی یہ تمہارا بیٹا ہے؟ وہ کہے گا جی یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کا باپ ہوں۔ گفتگو کرے گا، بات کرے گا، اچھا جی، وہ بندہ فوراً کہے گا کہ واقعہ نہیں یہ خدا ہے۔ اب وہ اس کے ساتھ چل پڑے گا، آگے جائے گا۔ ایک اور ایسا ٹولہ ملے گا، ان کو کہے گا جی میں خدا ہوں۔ وہ کہے گی اپنی خدائی کی نشانی ثابت کرو، واضح کرو کہ آپ اگر خدا ہیں تو اپنی نشانی واضح کرے، ثابت کرے۔ دجال کہے گا کہ جو آپ اپنے منہ سے نکالو گے اس کے مطابق میں آپ کے لیے جو آپ کی نشانی آپ کے ذہن اور آپ کے دل کے مطابق ہوگی وہ میں ظاہر کر دوں گا۔ اب وہ کوئی بیوقوف کہے گا کہ آپ بارش برسا دو، دجال بارش برسانا شروع کر دے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت دی ہوگی، طاقت دی ہوگی۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمانوں کو آزمانا ہے، ہمارے ایمانوں کو آزمانا ہے۔ تو وہ فوراً بارش آ جائے گی، جب وہ بارش آ جائے گی وہ بھی کہے گی یہ بس ٹھیک ہے یہ خدا ہے، وہ بھی ساتھ چل پڑیں گے۔ آگے چل کر ایک آدمی کہے گا کہ میرا بچہ ہے وہ فوت ہوا ہے اور وہ میری بڑی دلی تمنا ہے کہ وہ سامنے زندہ آ جائے، میں اپنے بچے کو دیکھوں، زندہ دیکھوں، ہنستا کھیلتا دیکھوں، میری گھر کی رونق واپس دوبارہ ہو جائے۔ تو وہ کہے گا ٹھیک ہے آپ کا بچہ زندہ کر دیتے ہیں، قبر کی طرف اشارہ کرے گا، اس کا چھوٹا بچہ بھی زندہ ہو جائے۔
اب یہ بھی اس پر ایمان لے آئیں گے، اور کیا دراصل اصل ایمان سے خارج ہو جائیں گے، نقل ایمان کی طرف یہ لوگ منتقل ہوتے ہیں اور یہ دجال کے ساتھ چل پڑیں گے۔ یعنی کہ اتنا سخت فتنہ، اتنا سخت فتنہ کہ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا دجال۔ پہلا دن یعنی کہ ایک دن جو تبلیغ کرے گا ایک دن کی، وہ 1 سال یعنی کہ 365 دن کے برابر ایک دن ہوگا اس کا، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو دن ہوں گے 1 مہینہ، باقی جو دن ہوں گے 1 ہفتہ، باقی جو دن ہوں گے وہ عام معمول کے مطابق ہوں گے۔ یعنی کہ اتنا سخت فتنہ، اتنا سخت فتنہ۔ اچھا ایک اور بات، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ وہ بندے کو قتل بھی کرے گا، بندے کو زندہ بھی کرے گا، مگر اے میری امت اس سے پناہ مانگنا، اس پر ایمان نہ لانا۔ یعنی کہ کہیں ڈاما ڈول نہ ہو جانا۔ اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ زندہ کر دے آپ کو، آج تو ہمارے ایمان یقین اتنے کمزور ہو چکے ہیں، اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ اگر کوئی آدمی آپ کو تویز دے دینا اور آپ کہیں گے یہ تویز آپ لے لیں آپ کا کام ہو جائے گا، بالفرض والمحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کام ہو جاتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، یار وہ بابا بڑا پہنچیا، بابا کہتے نا، سیدھا ہم ڈائریکٹ بابے کی طرف۔ بھائی بابا کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں جو نیک اصل لوگ ہیں یا اصل پیر ہیں ان کی ہم عزت کرتے ہیں، سر آنکھوں پر سلوٹ ہے ان کو، مگر جو 2 نمبر لوگ ہیں نا، 2 نمبر، کیونکہ آج کا جو شہرت حاصل کی انہوں نے وہ 2 نمبر لوگ ہیں۔ اچھا جی، میں نے یقین مانے اس گنہگار آنکھوں سے ایک آدمی کو دیکھا، دوسرا جاہل اس کے پاس آیا کہ جی میری 5 بیٹیاں ہیں، 5 بیٹیاں، اور میری بیٹا نہیں ہو رہا۔ تو بابے نے کہا جی بیٹا تینوں میں دواں گا، یہ میں الفاظ سن رہا کہ بیٹا میں تینوں دواں گا تو میں اتنی تیرے کو کھلو کے دیکھ لواں گا، ٹھیک ہے، بیٹا دینا میرا کام ہے آپ کو، مگر میں دیکھ تم سے یہاں پہ لوں گا۔ اب دیکھو دونوں جاہل، دونوں بڑے کمار ہیں کہ دیکھو ایک بیٹے کا طلب کر رہا ہے اور دوسرا دیکھ کا طلب کر رہا ہے۔ یہ دیکھ پر پہ کیا اور اس نے اپنا ایمان بیٹے پر بھیج دیا۔ خدا کے بندے، جس بابے سے تو طلب کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس بابے کی برا جو ہے وہ خدا غفور رحیم ہے، اسے کبھی مانگ کر دیکھو۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے قریب ہوں، اللہ نے قدر قرآن مجید میں یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے دائیں ہوں، میں تمہارے بائیں ہوں، میں آگے ہوں، میں پیچھے ہوں، سر کے اوپر ہوں، ایسا اللہ نے نہیں کہا۔ اللہ نے ڈائریکٹلی کہہ دیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تمہارے شارہ کے زیادہ قریب ہوں۔ اور آپ کو پتا کہ جب انسان کی شارہ کٹ جائے نا تو انسان کی زندگی کی کوئی چانس نہیں رہ جاتے۔ انسان کا دل فیل ہو جائے نا اس کے چانس ہے زندہ رہنے کی، جگر فیل ہو جائے ہے، اسی طرح گردے فیل ہو جائے، انسان کے زندہ رہنے کے 100% چانس ہے، مرنے کے 100% نہیں ہے، مگر جہاں شارہ کٹ جائے نا، شارہ کٹ، وہاں پر انسان کے 1% بھی زندہ رہنے کی چانس نہیں ہے، ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ سانس والی نالی کٹ جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں سانس والی نالی کی بھی زیادہ قریب ہوں، کبھی مجھے پکار کر تو دیکھو، کبھی مجھ سے مانگ کر تو دیکھو، مگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جاتے۔ تو دجال اس طرح آ کر فتنوں پر اپنے آپ کو آگے مشہور کرتا جائے گا اور لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی کو کاٹے گا بھی، ٹکڑے ٹکڑے بھی کرے گا، ٹکڑے کرنے کے بعد اس کو دوبارہ بھی زندہ کرے گا، اور جس بندے کو کہے گا کہ میں اس کو، اچھا جو اس کا نافرمان ہوگا، مثال کے طور پر ایک مسلمان اس کے سامنے اکڑ جاتا ہے کہ میں تمہیں نہیں مانتا، قدر نہیں مانتا، دجال کہے گا اچھا تو مجھے نہیں مانتا، تلوار پکڑے گا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جہنم میں پھینک دے گا۔ فرماتے ہیں کہ جس کو جہنم میں پھینکے گا وہ جنت میں جائے گا، جس کو جنت میں پھینکے گا وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ اللہ کا ذات ہے نا، وہ دجال کے ہاتھوں میں جہنم تھوڑی ہے یا جنت تھوڑی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی میری امت میں سے، ایک آدمی میری امت میں سے کیا کہ اس کو کاٹے گا بھی، اس کو جو نا ٹکڑے ٹکڑے بھی کرے گا۔ اب اس کے سامنے کیا، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی دجال کے سامنے آئے گا، دجال اس سے کہے گا مجھے خدا مان، مجھے رب مان، تو وہ کہے گا میں قطع نہیں مانتا، میرا رب تو وہ ہے کہ جس نے زمین آسمان، رب السماوات والارض، جو زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہے، میرا رب تو وہ ہے وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ اس کے لیے، تو میں تو قدم تجھے نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے کہ جو اولاد دیتا ہے، اولاد لیتا ہے، رزق دیتا ہے، رزق لیتا ہے، اللہ تو وہ ہے کہ جو قسمتیں لکھتا ہے، قسمت سے سنوارتا ہے، میں تمہیں قدم نہیں رب مانتا۔ تو اپنی شکل کی طرف دیکھ، تیری شکل پر تو لعنتیں پڑی ہوئی ہیں، تیری شکل تو ہے وہ خصیتین سے بدتر تیری شکل ہے، اپنی شکل کی طرف دیکھ، تو کانا ہے، اور میرا رب ایسا نہیں، میرا رب تو بڑا حسن والا ہے، بڑا جمال والا ہے، اتنا دنیا میں حسن بکھیرا ہوا، اللہ نے تجھے رب بنا کر بھیجنا تھا جس کی شکل پہ لانتیں برس رہی ہیں۔ اب یہ دجال کے سامنے گفتگو کرے گا اور بڑے سخت لہجے میں گفتگو کرے گا، دجال کو غصہ آئے گا، دجال کیا کرے گا، تلوار پکڑے گا، اس کے ٹکڑے 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 کر کے اس کو پھینک دے گا، اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ جب دوبارہ زندہ کرے گا نا، اس کے سامنے پہلے اس کی ٹانگ کاٹے گا، اس مسلمان کی ٹانگ کاٹے گا، ٹانگ کاٹ کر کہے گا دیکھ میں نے تیری ٹانگ الگ کر دی، میں نے تیرے بازو الگ کر دی، میں نے تیرے کان الگ کر دی، میں نے تیرے ہاتھ الگ کر دی، میں نے ٹکڑے ٹکڑے تجھے کر دیا، اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد آخر میں اس کا گلا کاٹ دے گا، اور گلا کاٹ کرنا اس کو سامنے پھینک دے گا، پھر اس کو زندہ کرے گا۔ جب وہ زندہ ہوگا نا تو دجال کہے گا دیکھ میں نے تیری ٹانگ بھی کاٹی تھی، میں نے تیرے ہاتھ بھی کاٹے تھے، میں نے تیرا ناک بھی کاٹا تھا، میں نے تیری آنکھ بھی نکال دی، حتیٰ کہ میں نے تیرا گلا بھی کاٹ دیا، میں نے تجھے دوبارہ زندہ کر دیا، اب مجھے رب مانتا ہے،
مسلمان کہے گا رب ذوالجلال کی قسم میں تجھے اب بھی رب نہیں مانتا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا وہ کاٹے گا دوبارہ زندہ کرے گا، میرا یقین اور بڑھ گیا کیونکہ تو نے مجھے کاٹ بھی دیا زندہ بھی کیا، میرے نبی کے فرمان پر اور ایمان بڑھ گیا۔ میں نہیں مانتا تجھے، میں نہیں مانتا۔ تو جال کے اچھا ابھی نہیں مانتا، کہتے اس کو پکڑ کے جہنم میں پھینکو۔ جب اس کو جہنم میں پھینکیں گے اللہ کا فرشتہ اٹھا کر اس کو جنت میں لے جائے گا، سبحان اللہ، اس کو جنت میں لے جائے گا اس بندے کو۔ اور جو بندہ جنت کی لالچ میں آئے گا، جنت کی لالچ میں آئے گا، ٹھیک ہے، وہ کیا کرے گا؟ جنت میں جیسے اس کو پھینکا جائے گا وہ سیدھا جہنم میں چلے جائے گا۔ اب دیکھیں سردیوں میں آگ کتنی پیاری ہے، آپ کو پتا نا ہر بندہ آگ کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کیا کبھی سردی میں ایسا ہوا کہ آپ نے تھوڑی سی آگ کھائی ہو؟ یار ہمیں ظاہری ضرورت بھی ہے تو ہمیں باطنی ضرورت بھی ہے۔ آپ کو پتا سردی اندر بھی لگتی ہے باہر بھی لگتی ہے، تو کبھی ہم نے ایسا کیا کہ یار آگ کھانا، دیکھیں آگ سینکنے کی چیز ہے، کھانے کی چیز نہیں ہے۔ تو ایسی چیز ہے یہ جو دجال کا بنائی ہوئی چیز ہوگی، یہ بس ایک شوشہ ہوگا، بالکل شوشہ ہوگا۔ اچھا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ دجال کے ساتھ آپ کے مسلمانوں میں سے اللہ تعالیٰ ہماری جو نا حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے اور دجال سے ہمیں دور رکھے اللہ تعالیٰ، آمین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر دجال کے ساتھ سامنا بھی آ جائے نا، آپ کو پتہ چل بھی جائے کہ دجال سامنے سے آ رہا، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا راستہ موڑ لو، راستہ موڑ لو، دائیں بائیں ہو جاؤ، مگر دجال کے سامنے نہ آنا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے منع فرمایا کہ اگر دجال سامنے پتہ چل بھی جائے نا کہ دجال سامنے سے آ رہا ہے، اور دجال کی نشانی کیا ہے؟ اس کی ایک آنکھ ہوگی، ایک آنکھ۔ یہ جو آپ کا موبائل نکلا نا یہ دجال کی شیپ میں نکلا ہے، آپ کو پتہ ہے اس چیز کا؟ یہ جو ٹچ موبائل نکلا نا، ٹچ موبائل یہ دجال کی شیپ میں نکلا، کیونکہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی، وہ تمام دنیا کو کنٹرول کرے گا، تمام دنیا کو۔ اور یہ موبائل کیا کر رہا ہے؟ یہ بھی وہی کر رہا ہے کہ نہیں؟ یہ ایک آنکھ والا پوری دنیا کو کنٹرول کر رہا۔ آپ گھر میں بستر میں بیٹھ کے مکمل آپ سیف ہیں، مکمل دنیا میں آپ جو چیز دیکھیں گوگل پہ سرچ کریں، حتیٰ کہ یہاں تک کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز بڑی سے بڑی چیز سرچ کرے، گوگل آپ کے سامنے لا کر رکھ دے گا۔ ایک آنکھ اللہ نے تمہیں یہ نظارہ کرا دی کہ دیکھو، تم کو کہ یار دجال کیسے کرے گا، دجال کیسے کرے گا، حتیٰ کہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، تمہارا موبائل تمہیں بتاتا کہ بھائی کل اتنی بارش آنی ہے، ٹھیک ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہو، تمہیں یہ بھی بتا دے کہ آج اتنی سینٹی گریڈ گرمی پڑی، اتنی سینٹی گریڈ جو سردی پڑی ہے۔ یہ دجال تو ہمیں بتا رہا ہے، اس لیے کہتے ہیں اس دجال سے بچو، اس دجال سے بچو۔ دجال کے ساتھ کون کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے کہ جو آج کے دور میں یا آنے والے دور میں یا اس سے پہلے دور میں جو گزر چکے ہیں، پچھلے دور میں گزر چکے ہیں، وہ کون لوگ کہ جو دین سے دور رہتے تھے اور بے دینی کے ساتھ ملے ہوتے تھے، یہ لوگ دجال کے حامی و ناصر ہوں گے، یہ دجال کے مددگار ہوں گے، یہ دجال کا ٹولہ ہوں گے کہ جو لوگ دین کو پسند نہیں کرتے، دین اسلام کو پسند نہیں کرتے، اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، برائیوں کے کام کی طرف، دنیا کو پسند کرنا، دین سے دور رہنا۔ آج آپ کو پتا ہے کہ آپ کے مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں کہ جو آواز اذان کی سننا پسند نہیں کرتے۔ تو آپ کہیں گے یہ کون سے لوگ ہیں؟ بھائی آپ کی اسمبلیوں میں لوگ ہیں جنہوں نے اذان بند کروا دی تھی، یہ کون تھے؟ آپ کو پتا نا کہ اذانوں پر پابندی لگی تھی، آپ کو یاد ہے؟ یہ پچھلی دور میں بھائی اسپیکر اتار دو، ٹھیک ہے، اسپیکر اتار دو۔ میں تب مانتا اس وزیر کو سلام کرتا کہ جس وزیر نے کہا تھا کہ یہ اسپیکر اتار دو، میں تب اس وزیر کو مانتا کہ یار واقعہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بھائی کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچائی، میرے نبی نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ تو جب مولوی صاحب مسجد میں اسپیکر میں خطبہ دیتے ہیں تو آپ کی آواز بیمار لوگوں کے کان میں پڑتی ہے یا معذور لوگوں کے کان میں پڑتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو پھر یہ بازاروں میں گانے کیوں بجتے ہیں؟ یہ پھر آپ LCD بھی اتروا دیں، آپ گاڑی میں جاتے ہیں نا سفر کرتے وقت آپ کے سامنے جیسے آپ گاڑی میں بیٹھتے آپ کے سامنے فلم لگا دیں گے، رکشوں میں دیکھیں فلمیں لگی ہوئی ہیں، گانے لگے ہوئے ہیں، میوزک چل رہا ہے، تو پھر ان پر پابندی کیوں نہیں ہے؟ صرف مساجد کی اسپیکر پر پابندی کیوں ہے؟ مساجد کے خطبے پر پابندی کیوں ہے؟ کیا یہ ٹی وی چینل یہ ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے؟ آپ کو پتا بچوں کے ایمانوں کو ضائع کر دیے سر دوران سفر۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر اتنا سخت ہوتا ہے، اتنا سخت، حتیٰ کہ قرآن مجید میں اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ بھائی آپ کو روزہ معاف ہے۔ قرآن سفر اگر آپ سفر کر رہے ہیں نا تو آپ روزہ نہ رکھیں تو آپ پر گناہ کوئی نہیں ہے، یہاں تک فرما دیا۔ کیوں؟ کہ سفر سخت ہے، اور آپ کے دشمنوں نے آپ کے لیے کیا کر دیا کہ سفر میں LCD لگا دی تاکہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، ان کو ایمان نصیب نہ ہو۔ ظاہر بات ہے آپ کے سامنے گانے بج رہے ہیں، آپ گانے سن رہے بڑے شوق کے ساتھ، اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، اچانک موت ہوگی، تڑپنے پڑپنے کا موقع نہیں ملا، تو مجھے بتاؤ آپ کا ایمان سلامت رہے گا؟ ایک ٹک ٹاکر تھا، آج سے 2-3-4 سال پہلے کی بات ہے، بڑا مشہور ٹک ٹاکر تھا، اس کا مجھے نام نہیں یاد ہے، وہ نا کانوں میں ہینڈ فری اس نے لگائی اور 3 دوستوں کے ساتھ جا رہا تھا گاڑی میں بیٹھ، اور کانوں میں ہینڈ فری لگائی اور ویسے بھی گانے چل رہے تھے، یقین مانے اچانک اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اچانک ویڈیو موجود تھی، اچانک ایکسیڈنٹ ہوا، اسی موقع پر مرا جب اس کے کانوں سے ہینڈ فری لگائی گئی تو اس وقت گانے چل رہے تھے۔
اس وقت کہاں نہیں چل رہے تھے. اللہ تعالیٰ ایسی موت سے بچائے, اللہ تعالیٰ ایمان والی موت عطا فرمائے. خیر, تو دجال کے ساتھ کون لوگ ہیں کہ جو دین سے دور اختیار کریں گے؟ جو آج کل کہتے ہیں کہ یار میوزک کا تڑکا بھی ہونا چاہیے, کہتے ہیں نا میوزک کا تڑکا ہونا چاہیے, یہ میوزک والے تڑکے اسی کے ساتھ ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ جو گانا بجانا پسند کرتے ہیں, زنا کو پسند کرتے ہیں, شراب نوشی کو پسند کرتے ہیں, اس کام کو پسند کرتے ہیں کہ جس کام سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. جو اللہ کے نبی کے طریقے کے مخالف چلے گا یہ دجال کا ساتھی ہے, اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرے گا, آپ کے طریقے کو پسند کرے گا, یہ دجال کے کبھی بھی حامی ناصر نہیں بنیں گے, بلکہ دجال سے نفرت کریں گے. اگر دجال کا سامنا بھی ہو جائے, دجال کا ان کے ساتھ آمنا سامنا بھی ہو جائے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ لوگ اکڑ جائیں گے, اور اکڑ کر اپنی جان تو کٹوا دیں گے, مگر کبھی ان کا اقرار نہیں کریں گے. اب آپ کہیں گے یہ کیسے لوگ ہوں گے کہ اپنی جان پر جناب ظلم و ستم برداشت کر لیں گے؟ افغانستان کو دیکھ لیں, افغانستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. امریکہ نے کتنا جھنجھوڑا ان کو, 20 سے 22 سال تک ان کو جھنجھوڑا, ان کے بچوں کو بھی مارا, ان کی بیویوں کو بھی مارا, ان کے ماں باپ کو بھی مارا, ان کے گھروں کو تباہ کر دیا, حتیٰ کہ ان کے مال سب کچھ تک لے لیا, حتیٰ کہ بھوک اور فاقے ان کو لوگوں کو کاٹنے پڑے, مگر ڈٹے رہے, کہا نہیں ہم آپ کو نہیں مان سکتے, سپر پاور ہے تو وہ ایک اللہ ہی ہے, ہم اس کے علاوہ کسی کو سپر پاور نہیں مانتے. پھر وہ لوگ جن کی جوتیاں پٹھی ہوئی تھی, پھر وہ لوگ جن کی پگڑیوں کی دستاروں کے اندر 7 8 پیون لگے ہوئے تھے, پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے کپڑے پہنے تو ان کے سامنے بھی یہاں پر بھی داغے, یہاں پر بھی داغے, یہاں پر بھی داغے. تو امریکہ کے لوگ ہنسا کرتے تھے کہ یہ لوگ ہیں جو ہمارا مقابلہ کریں گے, یہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم سپر پاور نہیں مانتے, اور یہ لوگ ہیں کہ جو ایک الگ ریاست بنائیں گے اور ایک الگ نظام قائم کریں گے, الگ دین اسلام کے مطابق عمل کریں گے, ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. تو جب اللہ کی مدد اور نصرت ساتھ ہوتی نا, تو جب یہ بم اس طرف پھینکا کرتے تھے نا, تو وہ مسلمان کلمہ پڑھ کر دوبارہ ان کی طرف پھینکا کرتے تھے, وہاں بھی نہیں چلتا, وہاں بھی چل جاتا تھا. ٹھیک ہے, یہ اللہ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے مسلمان کے ساتھ. کیا کہ اگر مسلمان توکل کر کے دے, صرف کیا کہ ایک بار ایمان سے کہلوا دو کہ توکل کیا چیز. توکل اس چیز کا نام نہیں ہے. اب دیکھیں ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں, ہمارا توکل بہت کمزور ہے. کیا کمزور ہے؟ ہم ہاتھ, اب دیکھیں نا, عموماً آپ جا کے مسجدوں میں دیکھ لیں, پڑھے لکھے لوگ دعا مانگ رہے ہوتے نا, یہ ان کا دعا کا سٹائل ہوتا ہے. یہ دعا ہاتھ ایسے کیے ہوئے, یہ ایک جو نا یہاں سے ہم نے لیٹیں گننی شروع کر دینی ہے, پنکھے گننے ہیں, مسجد میں سلنگ ہوئی ہے, مسجد میں کیا ہوا, ہم نے سارا کچھ نوٹ کر رہا دعا کے اندر, اور بعد میں ایسے کر لیا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دعا قبول نہیں, اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی. غافل دل سے کی بھی دعا, میرے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. جو بندہ غافل, میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ دعا کرو تو پورے توجہ کے ساتھ کرو, ایسے توجہ کے ساتھ کرو کہ اللہ تعالیٰ اس وقت میرے سر پہ ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر مانگ رہا ہوں. اس کیفیت کے ساتھ مانگو کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. عموماً لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں, ہمارے گھر میں یہ پریشانی ہے, جب ہمارے گھر میں یہ پریشانی, جتنا رب مولوی کا ہے نا اس سے زیادہ آپ کا ہے. ہمارا صرف اللہ و رسول صرف ہمارے نہیں ہے, وہ آپ کے بھی ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا, یعنی کہ جہان میں جتنے بھی لوگ ہیں, چاہے وہ انسان ہے, چاہے وہ جانور ہے, چاہے وہ کافر ہے, چاہے وہ چرندے, چاہے وہ پرندے, اللہ کے نبی کو سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو ہم کیا کہ ہم غافل جیسے دعا مانگتے ہیں. تو دجال کے فتنے سے بچنا ہے, وہ کیا آج کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہوں گے, قرآن بھی پڑھتے ہوں گے, مگر ایک کام ان کے اندر خطرناک ہے, جو سب سے خطرناک, یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ تنہائیوں میں جاتے ہیں نا, تنہائیوں میں, تب وہ ڈاماڈول ہو جاتے ہیں. تنہائیوں میں, اب دیکھیں تنہائیوں میں سے کیا مراد ہے. لوگوں کے سامنے ہم کتنے اچھے ہیں, ٹھیک ہے, میں جناب میں بڑا لاما ہوں, میں بڑا قاری صاحب ہوں, آپ جناب فلاں آدمی ہیں, آپ فلاں آپ ہر ایک آدمی کی شخصیت الگ الگ ہے. مگر جب ہم چھپکے سے جاتے نا, نہ جانے کوئی زناؤں میں, کوئی شرابوں میں, کوئی پاؤڈروں میں, کوئی کس کام میں ملوث ہو جاتے ہیں, کس کام میں. ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 4 مریدوں کو بلایا, اور 4 مریدوں کو ہاتھ میں کبوتر دے دیا اور چھری دے دی. فرمایا کہ یہ وہاں ذبح کر کے آؤ کہ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے. ایک گیا ایک کونے میں ذبح کر کے آیا, دوسرا دوسرے کونے میں, تیسرا تیسرے کونے میں, اور چوتھا جب آیا نا تو اس نے زندہ کبوتر پکڑا, امام غزالی کے پاؤں کے پاس لا کر رکھا. فرمایا بھائی یہ چاروں, بھائی تم نے کہاں بھی ذبح کیا؟ میں نے ایک کونے میں ذبح کیا. تمہیں کس نے دیکھا؟ اللہ کی قسم میں کسی نے نہیں دیکھا. دوسرے سے پوچھا, تیسرے سے پوچھا, چوتھے سے پوچھا. فرمایا اچھا تجھے کوئی ایسی جگہ نہ ملی کہ جہاں تجھے کوئی دیکھتا نہ ہو؟ فرمانے لگے اللہ کی قسم ایسی جگہ کوئی بھی نہیں جہاں مجھے میرا رب نہ دیکھ رہا ہو, ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں مجھے میرا رب نہ دیکھ رہا ہو. لہٰذا میں کبوتر کو کہاں پر ذبح کروں؟ مجھے پہلے وہ جگہ بتا دو کہ مجھے میرا رب نہ دیکھے, پھر میں کبوتر کو ذبح کروں. امام غزالی نے فرمایا تم تینوں فیل ہو, یہ آدمی پاس ہے, کیونکہ اس کا تصور بن چکا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ, تو لہٰذا اس آدمی کا تصور, تنہائیوں میں ہم جائیں تو ہم امام غزالی کے اس مرید کی طرح بنے کہ جس نے کبوتر زندہ لا کر امام غزالی کے پاؤں میں رکھ دیا. مجھے تو میرا رب ہر جگہ دیکھتا ہے,
اور ہم تنہائی اچھا ہمارے کو اور یہ مائنڈ ایک بن چکا ہے، ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے گناہ نہ کرو، عزت کم ہو جائے گی، رب کے ساتھ ہے۔ جرت ہے انسان کے سامنے ہم گناہ نہیں کرتے، انسان کے سامنے ہم گناہ نہیں کرتے، اتنی ہمارے اندر جرت دیکھیں، اور رب کے سامنے ہم گناہ کر لیتے ہیں۔ اور وہ کیا چیز اللہ کے نبی نے فرمایا، تنہائیوں میں جائیں گے، برائیوں میں پڑ جائیں گے، وہ کیا؟ یہ موبائل ہے۔ موبائل کیا آپ کو پتہ ہے یہ موبائل یہ کتنی برائیوں میں انسان کو مبتلا کر دیتا ہے، کتنے برائیوں میں؟ یقین مانو نوجوان لڑکیاں اس موبائل کی وجہ سے گھروں سے بھاگ گئی ہیں، ماں باپ معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ کتنے ایسے بھائی ہیں جو عزتوں والے تھے کہ جنہوں نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی تھی عزت کی خاطر کہ ہم ایک نام ایک شہرت رکھتے ہیں، یقین مانے آج ان کی منہ پر مونچھیں نہیں ہیں اور ان کے کاٹن کی سوٹ پڑے میں ہیں، ان کی عزتیں تار تار ہو چکی ہیں۔ کیوں؟ کہ پہلے گھر سے بھاگ گئی ہیں۔ کیوں؟ اس موبائل نے کروایا نا۔ کیوں کہ تنہائیوں میں جب جاتے ہیں تو بات بھی ہوتی ہے، کلام بھی ہوتی ہے، بلکہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، یقین مانے ایسے ایسی واقعات، ایسی ایسی باتیں کہ جو کیمرے کے سامنے میں کر نہیں سکتے، شرما جاتے ہیں کہ اللہ معاف کرے نہ جانے اپنے ایک دوسرے کے جسم کی نمائشیں دیکھتے ہیں، نمائشیں کرواتے ہیں کہ دیکھیں مجھے، دیکھیں میں آپ کو دیکھتا ہوں۔ یار یقین مانے یہ بہت بڑا ہے، اس سے اپنی اولاد کو بچائیں، یہ اپنی اولادوں کے ہاتھ میں مت تھمائیں۔ اگر آج آپ نے موبائل اپنے اولاد کے ہاتھ میں تھما دیا تو سمجھو کہ آپ نے بے ایمانی کا سرٹیفکیٹ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ آپ کو پتا نا کہ جب جس بندے کے پاس ہو جماعت کا وقت ہو، نماز کا ٹائم ہو، ہم نماز نہیں پڑھے جاتے، یار صرف ایک 2 منٹ میں ذرا 2 منٹ ویڈیو دیکھ لوں، 5 منٹ دیکھ لوں۔ اور پھر یہ ایسا فتنہ ہے، دجالی فتنہ ہے کہ جتنے آپ دیکھیں نا ویڈیو دیکھتے دیکھتے آپ ختم ہو جائے گی، ویڈیو نہیں ختم ہوگی۔ انسان کا جسم ختم ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو پانی نکل آتا ہے، دل تھک جاتا ہے دیکھتے دیکھتے، مگر موبائل کہتا ہے اور مجھے دیکھو، اور مجھے دیکھو، اور مجھے دیکھو، اور آپ کی ایمان ضائع ہو جائے۔ تو یہ دجال کے فتنے کے ساتھ کون لوگ ہوں گے؟ یہی لوگ ہوں گے کہ جو دین کی طرف توجہ نہیں کرتے، آخرت کی طرف توجہ نہیں کرتے، اللہ و رسول کے ساتھ محبت ان کی بہت کم ہوتی ہے، دنیا کو انہوں نے مقصد بنایا ہوتا ہے، اور پیسے ان کا منزل ہوتی ہے، اور وہ پیسہ ان کا ایمان ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ ہوں گے۔ آج آپ صرف ان چیزوں سے نکلیں، توکل اللہ پہ کر کے دیکھیں، دنیا یقین مانے آپ کے پاؤں میں آ جائے گی، دنیا آپ کے پاؤں میں آ جائے گی۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، بلکہ آدمی کیا آیا، یہ نواز شریف صاحب گئے تھے، تو یہ حاجی عبدالوہاب صاحب کو کہا کہ جی یہ آپ کی جو یہ بنا ہوا نا مرکز، اس مرکز کا جتنا بھی آپ کہیں گے نا میں لوہے کی چھت لگوا دیتا ہوں، بلکہ اسٹیل کی لگوا، تاکہ زنگ ہی نہ لگے اگر بارش بھی ہو، مگر صرف ایک کام آپ نے کرنا کیا کہ یہاں پر لکھوا دے کہ جناب نواز شریف صاحب کی طرف سے، جناب نواز شریف صاحب کی طرف سے۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، اگر لگوانا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، اور یہ لکھ دیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ لفظ، ورنہ ہی تو جاتے جاتے ایک لفظ کیا گیا، جاتے جاتے ایک لفظ کیا گیا کہ حاجی صاحب آج تک ایسا آدمی آپ کو نہیں ملے گا کہ یہ آپ کے پورے کروڑوں روپے کا خرچہ اٹھا لے، کروڑوں روپے کا خرچہ اٹھا لے اور آپ کو چھت لگوا کر دے، ایسا آدمی آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملے گا۔ تو حاجی صاحب نے جاتے ہوئے تو بازو پکڑا، اور بازو پکڑ کے فرمایا کہ جاؤ ہماری طرح بھی کوئی آدمی نہیں ملے گا جو 4 کروڑ کو ٹکرا دے، آپ کو بھی ہماری طرح آدمی نہیں ملے گا، آپ 4 کروڑ دے رہے ہو، ہم 4 کروڑ کو ٹکرا رہے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے آپ کو 4 کروڑ، جاؤ لے جاؤ، ہمیں 4 کروڑ 5 کروڑ کی نا، ہم تمہارے 4 کروڑ کو 1 ٹکے کی ویلیو نہیں دیتے، ہم اس ویلیو کو دیتے جو اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے۔ تو جاتے جاتے نا بلا کیا وہ پتہ نہیں کوئی کون آدمی تھا، تو حضرت صاحب کی جوتوں میں، حضرت صاحب کی بوٹوں کی جوتوں جو بوٹ تھے نا، بوٹ میں تقریباً میرے خیال سے 1 کروڑ کا یا کتنے کا چیک پاؤں کے نیچے رکھا تھا۔ تو جب حاجی صاحب نے وہ جوتا پہنا نا، تو آپ نے کہا یہ جوتے میں کچھ مجھے محسوس ہو رہا ہے، وہ کاغذ نکالو۔ جب کاغذ نکالا گیا تو 1 کروڑ روپے اور اس پر نمبر لکھا ہوا تھا کہ جب آپ جائیں گے نا تو بینک کے مینیجر سے میری بات کروا دینا، آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، 1 کروڑ روپے دے دے گا۔ حاجی صاحب نے وہ چیک پکڑ کے ایسے کیا اور فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کے ہو جو دنیا آپ کے پاؤں میں آ جائے گی، سبحان اللہ، دنیا اللہ تعالیٰ آپ کے پاؤں میں بھیج دے گا۔ جس پیسے جس ڈالر کے پیچھے ہم نے ایمان بھیج دیا، نماز چھوڑ دی ہے، کلام چھوڑ دیا، سبق چھوڑ دیے، قرآن چھوڑ دیا، اپنے ماں باپ چھوڑ دیے، سارا کچھ اس دنیا کے پیچھے۔ آج ہمارا مین مقصد کیا ہے؟ پیسہ پیسہ پیسہ، بس ادھر بھی دیکھو پیسہ، سامنے پیسہ، آگے پیسہ، پیچھے پیسہ۔ یقین مانے مرنے کے بعد اولاد اور بیوی کی لڑائی کس پہ ہے؟ پیسے پہ۔ مجھے کتنا ملے گا، مجھے کتنا ملے گا۔ 4 بچے تھے، 4 بچے ایک آدمی کے، باپ مرا اور صرف 1 ہفتہ گزرا، گھروں میں لڑائی، دے مار 4.5، دے مار، ایک دوسرے کو مارے، وہ ادھر مار رہا، وہ ادھر مار۔ محلے والوں نے پوچھا خدا کے بندے شرم کرو، ابھی تو 4 دن ہوئے آپ کے باپ کو فوت ہوئے، آپ کس چیز کی لڑائی کر رہے ہو؟ کہ جی ہمارا بڑا بھائی کہہ رہا ہے، چھوٹے سے کہہ رہا ہے، اور چھوٹا بڑے سے کہہ رہا ہے کہ جائیداد تقسیم کرو، جو باپ کا حصہ مجھے دے دو، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے میری بیوی کہہ رہی ہے کہ اپنا حصہ لو، اپنا حصہ لو۔ دیکھو باپ کی فکر نہیں، 4 دن ہوئے باپ کو دنیا سے گئے ہوئے۔ قرآن پڑھو، خدا کے بندوں کو ذکر اذکار کرو کہ ہمارا والد دنیا سے چلا گیا، تاکہ اس کی روح کے لیے ہم کچھ بنا کر چلے جائیں، آخرت اس کی سوار دیں ہم، مگر ان کو جداد کی پڑ دی ہے۔ باپ کی قبر کی کوئی پرواہ نہیں ہے، باپ کی جسم کی کوئی پرواہ نہیں، روح کی کوئی پرواہ نہیں، بس کیا جداد اس پیسے کے لیے۔
حلال کو نہیں دیکھنا، حرام کو نہیں دیکھنا، بس کسی طریقے سے پیسے نکالے، گھر لے آئیں، بیوی اور بچوں کو دے دے، بس وہ خوش ہو جائیں۔ یقین مانے یہ بیوی بچے خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ اور اگر آپ یہ کہ ہمارے بیوی بچے وفادار ہیں تو قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی جوان آدمی مر جائے نا، کوئی جوان آدمی مر جائے، چاہے وہ میری بیوی چاہے آپ کی بیوی ہو، صرف 4 ماہ 10 دن گزرنے اسے دوسری شادی کر لینی ہے۔ پتا نا آپ کو 4 ماہ 10 دن عورت کی عدت ہے، اور اگر یہ عدت نہ ہوتی نا تو عورت چوتھے دن ہی کہتے کہ میری شادی کسی اور سے کروا دو۔ کہا کہ وہ پہلے والا خامد، کہا کہ اس کی وفائیں، کہا کہ اس کی جو محبتیں، کہا کہ اس کا پیار، جو بڑے وعدے کیے تھے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا لالچی ہے، دنیا بے وفا ہے، یہ چھوڑ جانے والے ہیں، تو لہٰذا ان پیسوں کے چکروں میں نہ ہو۔ اللہ ہاں پیسہ کمانا ضرورت ہے، ضرورت کو دیکھیں، ضرورت کو رکھے سامنے، وہ کیا ضرورت ہے؟ پیسہ کمائے، زیادہ کمائے، لاکھوں کمائے، کروڑوں کمائے، خربوں کمائے، ڈالر کمائے، مگر کیا حلال طریقے سے، حلال طریقے سے۔ اور کیا نماز کا وقت ہو تو نماز ضرور پڑھے، قرآن کا وقت ہو قرآن ضرور پڑھے، ماں باپ کی خدمت کا وقت آ جائے ماں باپ کی خدمت کریں، مگر کیا کہ ڈالر کو اور پیسے کو مقصد نہ بنائیں، مقصد دین کو بنائیں، ضرورت اس کو رکھیں۔ اور جب آپ اس کو ضرورت رکھیں گے نا تو شریعت یہ کہتی کہ ڈالر مت کماؤ، یہ شریعت ہمیں نہیں کہتی، شریعت کہتی کہ لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں خربوں کماؤ، مگر کیا حلال طریقے سے۔ اور جب کماؤ تو اس میں سے غریبوں کا حصہ ضرور رکھو، یعنی کہ جب زکوٰۃ فرض ہو جائے، صدقات فرض ہو جائے تو یہ دوسرے کو آپ نے ادا کرنی ضرور ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے، دنیا سے ہمیں لا تلقی عطا فرمائے، دین کے ساتھ محبت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ الہ العالمین جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین دجال کے فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں دجال کے فتنے سے بچا، الہ العالمین دجال کے فتنے سے بچا۔ الہ العالمین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بار بار پناہ مانگو دجال کے فتنے سے۔ الہ العالمین ہم سب بھائی دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں پناہ عطا فرما، یا اللہ ہمیں پناہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو پریشان حال ہے سب کی پریشانی دور فرما، جو بیمار ہے سب کی بیماری دور فرما، جو قرض کے حوالے سے پریشان ہے سب کی قرض دور فرما۔ الہ العالمین 5 وقت کا نمازی بنا، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو پریشان حال ہے سب کی پریشانی دور فرما۔ بھائی فیصل کے لیے دعا کرے، یہ سرکاری نوکری کے لیے جو نا وہ تلاش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مقصد میں کامیاب عطا فرمائے۔ اس طرح بھائی قاسم کے لیے دعا کریں، ان کے والدین جو نا اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و عافیت والی جو نا زندگی عطا فرمائے۔ اسی طرح یہ 2 بھائی بیٹھے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، بابر اور عابد، یہ باسط اور عابد، یہ باہر جانے کی کوشش میں اس کے حلال کے لیے نکل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیابی عطا فرمائے۔ اور بھی یہاں پر میرے جو بھائی بیٹھے ہیں جو کہہ نہ سکیں، ان کے دلوں میں اگر کوئی خواہش ہے، الہ العالمین خزانہ غیب سے اللہ ان کی کوشش اور ان کی کاوش اور ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ الہ العالمین ہم سب کے گھروں میں برکت عطا فرما، سب کے والدین کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما۔ آمین برحمتک۔